الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 92 تا 93 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور تم لوگ اطاعت کرو اللہ کی. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَاحْذَرُوا، اور اللہ جل جلالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے بچتے رہو. وَاحْذَرُوا، اور ان کی مخالفت سے بچتے رہو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، سو اگر تم لوگ روگردانی کرو گے، پشت پھیرو گے، اعراض کرو گے. فَاعْلَمُوا، تو خوب جان لو. انما، بے شک، یقیناً، علی رسولنا، ہمارے رسول کے ذمے، البلاغ، پہنچا دینا ہے. المبین، کھول کر. یقیناً ہمارے رسول کے ذمے کھول کر پہنچا دینا ہے. اور تم اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کی مخالفت سے بچتے رہو. سو اگر تم اعراض کرو گے تو خوب جان لو یقیناً ہمارے رسول کے ذمے کھول کر پہنچا دینا ہے. لیس علی الذین، نہیں ہے، علی الذین، ان لوگوں پر، آمنوا، جو ایمان لائے، مومن ہوئے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے، جناح، گناہ. لیسا کا جناح کے ساتھ تعلق ہے کہ نہیں ہے کوئی گناہ ان لوگوں پر کہ جو مومن ہوئے اور اچھے عمل کرتے رہے. ان پر کوئی گناہ نہیں. کس چیز میں؟ فیما، اس چیز میں، طعموا، جو زمانہ ماضی میں کھاتے رہے. اذا متقوا، جب کہ وہ ڈرتے رہے، جب تک وہ ڈرتے رہیں. وآمنوا، اور مومن رہیں. وعملوا الصالحات،
اور اچھے عمل کرتے رہیں، ثم اتقوا پھر پرہیزگاری اختیار کریں، وآمنوا اور مومن رہیں، ثم اتقوا پھر تقوی اختیار کریں، وأحسنوا اور نیکی کریں، واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے کچھ ممنوعات چیزوں کا بیان فرمایا جو اہل اسلام میں مسلمانوں پر، مومنوں پر حرام تھی، حرام کر دی گئی۔ اور زمانہ جاہلیت میں مشرک تو مشرک، ابتدائے اسلام میں مومن بھی شراب پی لیا کرتے تھے، کیونکہ شراب کی حرمت نازل نہ ہوئی تھی، اور جنہیں اللہ نے فطرت سلیمہ پر پیدا فرمایا وہ زمانہ جاہلیت میں بھی بچتے رہے، اگرچہ وہ مالدار بھی تھے اور وسعت والے بھی تھے، غنی بھی تھے، اللہ نے انہیں بہت کچھ دیا، لیکن کبھی ان کا ذہن شراب پینے کی طرف گیا ہی نہیں۔ پتہ تھا یہ بری چیز ہے، اس سے انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، برائی کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے پرائے کی کوئی تمیز نہیں رکھتا، گالی گلوچ دینا شروع کر دیتا ہے، یہ نقصان دہ ہے۔ تو وہ زمانہ جاہلیت میں بھی بچتے رہے، جس طرح کہ میں نے بتلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت ملنے سے پہلے کا زمانہ جو 40 سال کا زمانہ ہے، ایک گھونٹ تک پانی شراب کا نہیں پیا، شراب کا ایک گھونٹ بھی نہ پیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ باوجود کہ غنی ہیں، مالدار ہیں، کبھی شراب کا ایک گھونٹ تک نہ پیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے مزاج کو ہی ایسا بنا دیا۔ تو شراب کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اور دوسری چیز میسر جوا ہے، جوے کی بہت سی قسمیں ہیں جو معاشرے میں رائج ہے، شرط لگا کرتی ہے، جوا لگا کرتا ہے۔ تو اللہ نے تمام جوے کی قسموں کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ کوئی کسی بھی طرح کی قسم ہو۔ اور اسی طرح پر انصاب بت کی جمع ہے، اور بت زمانہ جاہلیت میں اپنے ہاتھوں سے تراش کر مورتیاں اپنے گھروں میں سجا لیا کرتے تھے۔ کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک ایک کو گرایا، توڑا اور کعبۃ اللہ کو پاک کیا۔ اور آج کے درمیانے میں بت کیا ہے؟ وہ تصاویر جو ہم اپنے گھروں میں سجا کر رکھتے ہیں، دیواروں پر پسپا کرتے ہیں، لٹکاتے ہیں، اپنے باپ داداؤں کی، بھائیوں کی جو دنیا سے جا چکے ان کی تصاویر۔ تو چاہے وہ دنیا سے جا چکے یا زندہ ہیں، کسی کی بھی تصویر جس گھر میں ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آیا کرتے۔ رحمت کے فرشتے رحمت لے کر اترا کرتے ہیں گھروں میں، لیکن جب تصاویر جس گھر کے اندر ہوگی رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر داخل نہ ہوں گے۔ تو تصاویر چاہے کسی بھی صورت میں ہو شریعت اسلام میں حرام ہے۔ والازلام، ازلام ظلمن کی جمع ہے۔ ظلمن کا معنی ہے لاٹری، ویسے اس کا معنی کیا تھا تقسیم کے تیر، اور پھر اس کی تفصیل میں نے یہ بتلائی کہ مشرکین مکہ نے کعبۃ اللہ کی دیوار پر ایک تھیلا لٹکایا ہوا تھا، اس تھیلے کے اندر تیر رکھے ہوئے تھے، کسی تیر پر لا لکھا ہوا، کسی تیر پر نہیں لکھا ہوا، کچھ تیر ایسے تھے جن پر کچھ بھی نہ لکھا تھا، صاف تھے۔ اگر وہ کسی سفر پر جاتے
تو تیر نکالا کرتے، اگر تو لکھا ہوتا لا تو وہ سفر نہ کرتے کہ یہ نقصان دہ، اور اگر لکھا ہوتا نعم تو پھر وہ سفر کر لیا کرتے یہ ہمارے لیے مفید ہے، اور اگر لکھا ہوتا کچھ بھی نہ پھر وہ دوبارہ نکالتے، یہاں تک کہ لا یا نعم یہ لکھا ہوا تیر جس پر لکھا تھا وہ نکل آئے، وہ نکالتے رہتے۔ دوسری صورت یہ تھی کوئی جانور 10 افراد خریدتے، سب برابر کی رقم اس میں دیتے، لیکن پھر تیر نکالتے، کسی بچے کو دے دیتے جس کے نام اس سے کہتے بھائی اس زید کا نام کا تیر نکالو، ارقم کا نام کا تیر نکالو، زاہد کا نام کا تیر نکالو، یعنی مختلف ابو بکر کا نام کا تیر نکالو، تو وہ تیر نکالا کرتے۔ تو وہ بچہ جب تیر نکالتا تو جس کی طرف سے نکالتا اگر لکھا ہوتا نعم تو پورا کا پورا اونٹ اس کو دے دیا جاتا، باقی 9 کے 9 افراد محروم ہو جایا کرتے۔ تو یہ ایک ناانصافی تھی اور ظلم تھا، تو اللہ رب العزت نے اس سے منع کیا۔ ازلام کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ کوئی جب سفر کرنا ہوتا وہ بتلا دی گئی تفصیل۔ تیسری صورت یہ تھی قریب گھر کے ارد گرد کوئی درخت ہوتا اور اس درخت پر پرندے بیٹھا کرتے تھے، تو جب سفر کرنا ہوتا وہ پتھر مارتے درخت میں، اگر تو وہ پرندے اڑ جایا کرتے دائیں طرف تو پھر وہ سفر کر لیا کرتے تھے کہ یہ سفر ہمارے لیے اچھا ہوگا، اگر وہ پرندے اڑ جایا کرتے بائیں طرف تو وہ سفر نہ کیا کرتے تھے کہ یہ سفر ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ایک صورت ازلام کی یہ بھی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے الخمر کو حرام قرار دیا، المیسر جوے کو حرام قرار دیا، الانصاب بتوں کو حرام قرار دیا، الازلام تقسیم تیروں کی اس کو حرام قرار دیا، اور بتلایا رجس یہ گندگی ہے، شراب گندگی ہے، میسر جوا گندگی ہے، انصاب بت گندگی ہے، اور بتلایا ازلام تقسیم تیروں کی گندگی ہے، من عمل الشیطان سب شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ سو تم ان سے بچتے رہو، لعلکم تفلحون تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض و کینہ ڈال دے شراب اور جوے کی وجہ سے، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے، نماز سے روک دے۔ کیا تم باز آ جاؤ گے؟ کیا تم باز آ جاؤ گے ان کاموں سے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا انتہینا یا رب، اے ہمارا رب ہم باز آ چکے، اے ہمارا رب ہم باز آ چکے، آپ نے منع کر دیا ہم رک گئے، آپ نے منع کر دیا ہم رک گئے، ہم باز آ گئے۔ تو آج کے آیات کریمہ جو ہے یہ سارا خلاصہ اس کے بعد اللہ نے یہ بیان فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ، لہٰذا تمہارا کام یہ ہے کہ تم اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ تم اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَاحْذَرُوا اور ان کی مخالفت سے بچتے رہو۔ شراب پینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، میسر جوا کھیلنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، انصاب بتوں کی پوجا پاٹ کرنا میں یا تصاویر گھروں میں لٹکانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، الازلام تقسیم تیروں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، لہٰذا تم ان تمام گناہوں کے کاموں سے بچتے رہو تاکہ اپنے رب اور اپنے حبیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے زمرے میں نہ آ جاؤ، تو ان سے بچتے رہو۔ پھر میرے رب نے فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ سو اگر تم اعراض کرو، فَاعْلَمُوا تو جان لو، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے کہ اللہ کا میسج تم لوگوں تک پہنچا دے، منوانا تسلیم کرانا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں ہے، اس کے ذمے تو یہ کام ہے کہ بھئی اللہ کا میسج، اللہ کا پیغام، اللہ کا قرآن، اللہ کی باتیں، اللہ کے احکامات، اللہ کے
جو ہے حکموں کو تم تک پہنچا دے کہ کس میں رب راضی ہے کس میں رب ناراض ہے، اس کے ذمہ تو یہ کام ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ زبردستی تم سے نمازیں پڑھائے، زبردستی تمہیں سے شراب چھڑائے، زبردستی تم سے شرک کو چھڑائے، وہ اس کا کام ہے تبلیغ کرنا، اللہ کے احکامات کو تم تک پہنچانا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کر دیا، اپنی ذمہ داری کو نبھا دیا، اللہ کی باتوں کو تم تک پہنچا دیا، قرآن کو تم تک پہنچا دیا، اور پہنچا نہیں دیا بلکہ پہنچائے دیے جانے کا پوری طرح حق ادا کر دیا، پوری طرح حق ادا کر دیا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے آگے، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، نہیں ہے کوئی گناہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے اس چیز میں جو یہ کھاتے رہے پیتے رہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بہت سارے ایسے لوگ تھے زمانہ اسلام میں جو مومن ہو گئے، بعد میں مسلمان ہو گئے، لیکن جاہلیت کے زمانے میں وہ شراب پیتے رہے، یہ غلط قسم کے تمام جوے کھیلتے رہے۔ تو ان بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ ہم تو شراب پیتے رہے تھے، ہم تو جوا کھیلتے رہے تھے، ہم نے تو بتوں کی بھی پوجا پاٹ کی تھی، ہم تو تقسیموں کے تیر بھی نکالتے رہے تھے، فال وغیرہ نکالا کرتے تھے، تو کیا ہماری معافی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یا ہم سے پہلے جو یہ کام ہم زمانہ جاہلیت میں کرتے رہے لیکن اب وہ فوت ہو چکے، اب دنیا میں نہیں ہے، تو کیا ان کی معافی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بتلا دیا کہ جو زمانہ جاہلیت میں چاہے تم لوگ شراب پیتے رہے ہو، جوا کھیلتے رہے ہو، شرک کرتے رہے ہو اور فال وغیرہ نکالتے رہے ہو، لیکن جب تم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، تو اب کلمہ پڑھ لینے کی بنا پر، مسلمان ہو جانے کی بنا پر اب اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے، چاہے شراب کی صورت میں گناہ ہو، چاہے جوے کی صورت میں گناہ ہو، چاہے فال نکالنے کی صورت میں گناہ ہو، چاہے کوئی بھی تم نے بڑا سے بڑا گناہ کیوں نہ کیا ہو، لیکن جب تم نے کلمہ پڑھ لیا تو اللہ رب العزت نے سارے گناہ معاف فرما دیے، سارے گناہ معاف فرما دیے۔ تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن حرمت شراب کی نازل نہیں ہوئی تھی، حرمت تو شراب کی بعد میں نازل ہوئی، لیکن مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہو کے بعد حرمت شراب سے پہلے ان کی وفات ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اللہ رب العزت نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اس سے آگے اللہ رب العزت جو ہے 3 مرتبہ تقوی کا حکم نازل فرما رہے، 3 مرتبہ بیان ہوا، اتقوا اتقوا اتقوا، 3 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے جس میں اللہ نے جھنجھوڑا ہے مجھے اور آپ کو، پوری کائنات کے لوگوں کو، کہ تم اپنے رب سے ڈرتے رہو اور اچھے عمل کرتے رہو، تم اپنے رب کے لیے پرہیزگاری اختیار کرو اور اچھے عمل کرتے رہو، تم گناہوں سے ڈرتے رہو، بچتے رہو اور اچھے عمل کرتے رہو، اور تم تقوی اختیار کرو اور اچھے عمل کرتے رہو۔ تو 3 مرتبہ تقوی کا لفظ آیا، تو کہیں پر ترجمہ کیا تقوی کا کہ تقوی اختیار کرو، کہیں پر ترجمہ کیا بچنے کا، بچتے رہو، پرہیزگاری اختیار کرتے رہو، کہیں پر معنی کہ تیسرے تقوی کا معنی کیا کہ ڈرتے رہو اور اچھے عمل کرتے رہو۔ تو اللہ رب العزت 3 مرتبہ یہ لفظ لے کر آئے جس میں ہم لوگوں کے لیے تاکید ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے جھنجھوڑا ہے کہ تم اپنے رب کا ڈر ہمیشہ اپنے دلوں میں بسا کر رکھو، کہیں بھی گناہ کرنے کے لیے دل چاہے وہاں سے تم رک جاؤ، بچ جاؤ ہر طرح کے اپنے رب کی نافرمانی سے۔ تو کیا فرمایا، اذا متقوا، جب تک کہ تم ڈرتے رہے، وآمنوا، اور مومن رہے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کرتے رہے، اس وقت تک تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر تم نے خدا نہ خواستہ مومن ہونے کے بعد دوبارہ یہ کام کرنا شروع کر دیے، شرک کر دیا، تو دوبارہ تم اللہ کے مجرم بن جاؤ گے، اللہ کے لپیٹ پکڑ میں آ جاؤ گے، گرفت میں آ جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا ثم اتقوا وآمنوا، پھر تم تقوی اختیار کرو اور ایمان لاؤ،
ثم اتقوا احسنوا، پھر تم تقوی اختیار کرو اور نیکی کرتے رہو، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اندازہ کیجئے 3 مرتبہ اللہ رب العزت نے تقوی کا لفظ لا کر ہم لوگوں کو جھنجھوڑا ہے کہ کبھی اپنے رب کی نافرمانی نہ کرو، کبھی اپنے رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کرو، ہمیشہ ان کی تابعداری میں، اتباع میں زندگی گزارو، من چاہے زندگی نہ گزارو، رب چاہے زندگی گزارو، جو رب کہے وہ کرو، جو رب جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، بچ جاؤ۔ اگر تم نے اس پر عمل کر لیا تو تمہارا رب تم سے محبت کرے گا، تمہاری بخشش کرے گا، تمہاری مغفرت کرے گا، تمہاری دنیا کو بھی سنوارے گا، تمہاری آخرت کو بھی سنوارے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ کی ہمیں کامل سمجھ نصیب